نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيرا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. برادران گرامی اور بزرگان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک احادیث میں سے ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی. اس کا سلیس مفہوم میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی انشاءاللہ تشریح کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. فرمایا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی امانت میں خیانت نہیں کرتا اور اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا اور اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ایک بھائی ہے، سگا بھائی، حقیقی بھائی، اور وہ اپنے بھائی کے اوپر جو اعتماد کرتا ہے وہ سب کو معلوم ہے. سگا بھائی اپنے سگے بھائی کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بددیانتی کا معاملہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ دھوکے بازی کا معاملہ نہیں کرتا. عام طور پر اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا اور اس کو جھٹلاتا نہیں، اور اس کو کسی ایسے موقع پر جہاں اسے مدد کی ضرورت ہو، اس کی نصرت کی ضرورت ہو، وہ ضرور نصرت کرتا ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. کہتے ہیں کہ کسی جگہ ایک کنویں میں جہاں سے لوگ پانی نکالتے تھے، وہاں کوئی بندر گر گیا. کنویں کے اندر بندر گر گیا. اب جو کوئی ڈول ڈالے، بندر جو ہے اس کے اندر بیٹھ جائے، لوگ اٹھانا چاہے تو اٹھے نہیں. تو کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم کسی کو اندر بھیجتے ہیں، رسی باندھ کے اندر بھیجتے ہیں تاکہ پتہ چلائے کہ کیا مسئلہ ہے. لیکن ہر ایک ڈر بھی رہا ہے کہ کیا ہوگا. بہرحال ایک شخص تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں اس صورت میں جانے کے لیے تیار ہوں جبکہ رسی پکڑنے والوں میں میرا اپنا بھائی ہو. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا بھائی ہوگا رسی پکڑنے والوں میں. کہتے ہیں کہ ڈول ڈالا، وہ چلا گیا
تو بندر نے اس آدمی کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اور اس ڈول کے اندر وہ بندر بیٹھ گیا۔ پھر جب اسے سب نے مل کر کھینچا تو اچانک بندر نکلا، سارے ڈر کے بھاگے، لیکن بھائی نے رسہ نہیں چھوڑا کہ میرا بھائی اندر گیا ہوا ہے، مجھے تو ہر صورت میں آفت آئے، بلا آئے، جو بھی آئے، مجھے تو اپنے بھائی کو بچانا ہے، میں اس وقت تک یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک کہ مجھے اپنا بھائی نہ مل جائے۔ چنانچہ بندر نکل گیا اور اس کے بعد پھر ڈول ڈالا، بھائی کو بھی نکال لیا، باقی سارے بھاگ گئے۔ تو بھائی ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر۔ آج کل مادی دور ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ المسلم و اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کرپشن کا کوئی معاملہ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اور اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام۔ ایک ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، ایک مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچانا، یہ بات کی بات ہے، ایک ہے اس کو نقصان نہ پہنچانا، یہ پہلے ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نقصان نہ پہنچانا اور ایک ہے فائدہ پہنچانا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچانا چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آنا چاہیے، یہ فائدے کی بات ہوئی۔ لیکن اس سے بھی مقدم یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے، تمہارے پیر سے، تمہاری زبان سے، تمہاری کسی حرکت سے، تمہارے کسی کرتوت سے تمہارے بھائی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر مکمل حرام ہے، حرمت والا ہے، عظمت والا ہے۔ ایک مسلمان کے اندر کیا چیز ہے؟ اس کی جان ہے، اس کا مال ہے، اس کی آبرو ہے، یہ تین اہم ترین چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک اس کی جان ہے، ایک اس کا مال ہے، ایک اس کی آبرو ہے۔ تو فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ اس کا خون بھی، اس کی جان بھی حرام ہے، کہ کسی کی تم انگلی بھی نہیں کاٹ سکتے، انگلی سے کوئی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں لے سکتے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ کسی کو پستول دکھانے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من شہر علینا السلاح فلیس منا، جو شخص ناحق کوئی کسی کے اوپر ہتھیار دکھائے، تلوار سونتے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کے دائرے سے نکل جائے گا وہ۔ اگر کوئی کسی کو مارنے کی دھمکی دے، چاقو ہے، چھری ہے، گھروں کے اندر سبزی کاٹنے کے لیے استعمال کرنے والے چاقو چھری، پھل کاٹنے والے چاقو چھری، اس کو کسی نے ہاتھ میں لے لیا اور مذاق مذاق میں کہا کہ مار دوں گا، اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ کوئی شخص ننگی چھری، تلوار، کوئی دھاردار چیز، کوئی نیزہ یوں ہی لے کر ہجوم میں چلا جائے جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو، تو یہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، ناجائز ہے۔ ہتھیار
آج کل جدید ہتھیار ہیں، ان جدید ہتھیاروں میں سے کوئی ہتھیار لے کر آپ نکلے اور لوگوں کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہو، حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ایک مسلمان کی جان کی حفاظت آپ کے ذمے ضروری ہے، جس طریقے سے آپ کے ذمے اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ اپنی انگلی کا ایک پور کاٹ لیں، یہ اختیار نہیں دیا۔ آپ اپنی انگلی کے ایک ناخن کو اکھاڑ لیں، یہ اختیار نہیں دیا۔ یہ اللہ کی چیز ہے، آپ کے پاس امانت۔ تو جب آپ کی اپنی ذات جس طریقے سے حرام ہے، اسی طریقے سے آپ کا بھائی وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اس کا خون حرام ہے، خون نہیں نکال سکتے، جان نہیں لے سکتے۔ اس کا مال حرام ہے، اس کا ایک پیسہ حرام ہے، ایک ایک پیسہ۔ دھمکی دے کر کیسے لوگے تم؟ بھتہ اس سے کیسے وصول کرو گے؟ دباؤ میں لا کر اس سے پیسے وصول کرو؟ دنیا کے اندر تو تم کر لوگے، لیکن قیامت کے دن تمہیں دینا ہوگا، اور وہاں کی کرنسی میں دینا ہوگا۔ وہاں کی کرنسی ہے نیکیاں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ایک چونی کے لیے، ایک اٹھنی کے لیے، 1 روپے کے لیے 500 مقبول نمازیں لی جائیں گی اس سے۔ افسوس، ہم میں سے کتنے ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری ساری نمازیں مقبول ہیں؟ 2 رکعتیں قبول ہو جائیں اللہ کے ہاں، یہ اس شخص کی بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہوگی۔ 2 رکعتیں قبول ہو جائیں، اس لیے کہ ہماری نماز کیسی ہے آپ کو معلوم ہے۔ تو وہاں پر 58 اور 54 کے لیے 500 مقبول نمازیں کہاں سے لاؤ گے؟ جب نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس مظلوم کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا مال حرام ہے، کسی بھی جہت سے نہیں لے سکتے۔ 10 روپے آپ کے پاس امانت اس نے رکھوائے، آپ اس کے اندر خیانت نہیں کریں گے۔ اگر خیانت کریں گے، اپنے استعمال میں لائیں گے اس کی اجازت کے بغیر، تو یہ خیانت ہے، یہ مال اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو اپنے کسی دباؤ میں لا کر کسی جہت سے آپ نے اس سے پیسے نکال لیے، آپ نے کوئی چیز فروخت کی اور اس کے پیسے آپ نے ایسے زیادہ لگائے کہ اس کو دھوکہ دیا اور پیسے زیادہ لے لیے۔ کسی بھی صورت میں اس کا مال چاہے وہ 1 پیسہ کیوں نہ ہو، حرام ہے، ناجائز ہے۔ باہر چپلیں پڑی ہوئی ہیں اور آپ یہاں سے وضو خانے میں جانا چاہتے ہیں، کسی کی چپل آپ پہن کر چلے جائیں اس کی اجازت کے بغیر، یہ اس کے مال کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا ہے، جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مال کا کیا حکم ہوگا۔ اسی طرح ایک انسان جب اس کی عزت اور آبرو کے اوپر حرف آنے لگے تو اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنا مال قربان کرتا ہے اور کہتا ہے میری آبرو اور عزت باقی رہے۔ لہٰذا اس کی آبرو کی کتنی حفاظت کرنی ہوگی، اس کی جان، مال، عزت و آبرو، یہ حرام ہے دوسرے مسلمان کے لیے کہ اس کے اوپر وہ انگلی اٹھائے اور اس پر حرف آنے دے، یہ جائز نہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اس سے پہلے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یعنی دل کے اندر ہے۔ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں، آگے ذکر کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی کے برے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، بحسب امرئ من الشر، برے ہونے کے لیے آدمی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ادنا سمجھے،
کمینہ سمجھے، کمتر سمجھے، اس سمجھنے والے کے لیے، برے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں کہ ہم اپنے مقابل پڑوسی کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے سامنے آپ کے پڑوسی کی کسی نے تعریف کر دی کہ یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، فوراً آپ کی رگ پھڑک اٹھتی ہے اور آپ فوراً تردید کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسا اور ویسا ہے۔ آپ نے اس کی تحقیر کر دی۔ ایک غریب آدمی جو ہے جا رہا ہے، اس کو آپ بلاتے ہیں، او ابے ادھر آ، ابے ادھر آ، یہ جملہ کیسا ہے؟ ایک مہذب آدمی کو کہنے کا نہیں ہے۔ کوئی مہذب آدمی گزر کر جائے تو آپ اس سے کہیں گے جناب میری بات سن لیجئے، ادھر تشریف لائیے، یہ ہمارا خطاب ہوتا ہے۔ لیکن ایک غریب مزدور جس کی کوئی معاشرے کے اندر حیثیت بظاہر نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ابے ادھر آ۔ یہ ہمارا انداز کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اسے کمتر سمجھا ہے۔ اس کے پاس کپڑے پھٹے پرانے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ اس پھٹے پرانے کپڑے میں یا اس گدڑی میں جو لال ہے اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام یہ رکھتا ہے، یہ معلوم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جذبات کو روند کے رکھ دیا۔ عربوں کو بڑا فخر تھا کہ ہم عرب ہیں، ہمارے مقابلے میں ساری دنیا گونگی ہے، عجم ہے۔ عجم کے معنی گونگے کے ہوتے ہیں۔ ہم عرب ہیں اور یہ عجمی ہیں اور یہ سارے کے سارے گونگے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ ونخوتها بالآباء۔ یہ ماں باپ کی بنیاد پر تم لوگ جو نخوت میں، فخر میں مبتلا ہو جاتے ہو، دوسروں کے اوپر اپنی برتری ظاہر کرتے ہو اور دوسروں کو کمتر ظاہر کرتے ہو، اللہ نے اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ حدیث کے اندر عجیب و غریب ایک واقعہ ہے۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہہ دیا یبن الامت السوداء، اے کالی کلوٹی باندی کے بچے۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو جو واقعی کالے تھے اور وہ ایک باندی کے بچے تھے، بیٹے تھے، ان سے کہہ دیا کہ ایک کالی کلوٹی عورت کے بیٹے۔ اسلام کے آنے کے بعد ایسی بات کسی شخص کی زبان سے نکلے، عجیب و غریب بات تھی۔ اس شخص نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں نے ایسا کہا ہے۔ ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے سیدھا سیدھا اقرار کیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے کہا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جاہلیہ، تمہارے اندر سے ابھی تک جاہلیت کی خوشبو نہیں گئی، تمہارے اندر ابھی فن خوانی ہے، تم ابھی بھی اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہو۔ اسلام کے آنے کے بعد تم نے ایسی کیسی بات کہہ دی اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جاہلیہ، تو میرے اندر جہالت والی بات ہے، جاہلیت والی بات ہے۔ صحابی جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یا ڈانٹا، ناراض نہیں ہوئے۔ آج تو ناراضگی ہو جاتی ہے نا کہ مجھے جج نے میرے خلاف ڈگری دے دی، جج نے ظلم کیا، باوجود ہے کہ وہ ظالم ہے۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوئے، وہ مسجد سے نکلے اور صحن میں جا کر، راستے میں جا کر انہوں نے اپنے رخسار کو زمین پر لگا دیا اور کہا کہ میں اپنے اس رخسار کو اس وقت تک اٹھاؤں گا نہیں اپنے چہرے کو جب تک وہ صحابی جن کو میں نے گالی دی تھی
میرے رخسار پہ پاؤں رکھ کر مجھے معاف نہ کر دے، میرے رخسار پہ پاؤں نہ رکھ دے، اس وقت تک جو ہے میں اٹھوں گا نہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر آ کر ان کو معاف کیا، گلے لگایا، پھر کہیں بات چیت وہ معاملہ رفع دفع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دلوں کے اندر سے کبر کو دور کیا اور اس فخر کو دور کیا کہ ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم فلاں زبان بولنے والے ہیں، سب چیزوں کو کر دیا۔ مہاجر، اتنا عظیم نام، کون ہے یہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں فضیلت وارد ہوئی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ مہاجر کا لفظ مقدس ترین لفظ ہے، اور قرآن کریم میں جب آپ لفظ مہاجر پڑھیں گے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکی ہے۔ کس قدر عظیم الشان لفظ ہے، کس قدر عظیم الشان طبقہ ہے یہ مہاجر، جس نے اپنے گھر بار کو، مال و دولت کو، ہر چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے، یہ مہاجر تھے۔ اور انصار کے لوگوں نے کیا کیا؟ انصار نصرت سے ہے، اللہ کے رسول کے ان مہمانوں کو اور ان صحابیوں کو نصرت کرنے والے اور ان کی مدد کرنے والے حضرات انصار، پیشکش کی کہ آپ ہمارے مال میں سے جو لینا چاہیں لیں، ہماری جائیداد میں سے جو لینا چاہیں لیں۔ بعض نے یہاں تک پیشکش کر دی کہ میرے پاس ایک سے زائد بیوی ہے، اگر تم کہو تو میں ان میں سے کسی کو طلاق دے دوں، عدت کے گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ یہ جذبہ رکھنے والے انصار، انصار کا لفظ ہی مقدس ہو گیا، انصاری ہو سکنا فخر کی بات ہو گئی، مہاجر کا ہو سکنا فخر کی بات ہو گئی۔ لیکن یہی لفظ ایک موقع پر تعصب کے لیے استعمال کیا صحابہ کرام نے۔ سفر میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کا وقت، نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، لوگ وضو کر رہے تھے، پانی کم تھا، ایسے میں توتکار ہو گئی ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان۔ بات یہاں تک بڑھی کہ مہاجر نے یا للمہاجرین کہہ کر مہاجروں کو پکارا کہ آؤ میری مدد کے لیے مہاجروں، اور انصاری نے یا للانصار کہہ کر پکارا اور کہا کہ انصار کے لوگوں میرے پاس آؤ، میری مدد کرو۔ کیا لفظ کہا؟ مہاجر کا لفظ کہا۔ کیا لفظ کہا؟ انصار کا لفظ کہا۔ قرآنی الفاظ ہیں، مقدس ترین طبقے ہیں یہ ہماری تاریخ کے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ میں یہ کیا آوازیں سن رہا ہوں، جاہلیت کی آوازیں، دعوہا، چھوڑ دو اس قسم کی آواز، فإنہا منتنہ، اس لیے کہ یہ بہت بدبودار الفاظ ہیں۔ مہاجر جب تک مہاجر ہیں مقدس ہیں، لیکن اس کو تعصب کے لیے استعمال کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدبودار قرار دے دیا۔ انصار مقدس ترین لفظ ہے، بہت متبرک لفظ ہے۔ میں نے بتایا قرآن کریم کی حیثیت سے اگر آپ پڑھیں گے تو ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن اس کو جب تعصب کے لیے استعمال کیا گیا، فخر کے لیے استعمال کیا، تکبر کے لیے استعمال کیا، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نعرے کو اور ایسے الفاظ کو بدبودار قرار دے دیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، التقویٰ ہاہنا، آج ہم دوسروں کے سامنے لفظی اعتبار سے تو تواضع کرتے ہیں کہ بھئی یہ میرے بھائی ہیں، یہ بہت اچھے آدمی ہیں، مجھ سے تو 1000 درجے افضل ہیں، کہتے ہیں ہم زبان سے۔ میرے دوستو، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جو ظاہری طور پر کہہ رہے ہو دل کے اندر بھی وہی ہے یا نہیں، اس لیے کہ اصل دل کے اوپر مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھے گا، تمہارے ظاہری ان باتوں کو نہیں۔
ظاہری طور طریقوں کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تصویر کو، تمہارے نقش و نگار کو اللہ نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دل کو۔ التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ دل کے اندر ہے، ڈر دل کے اندر ہے۔ اس بنیاد پر اگر تم کسی کو بڑا مانتے ہو تو واقعی ہے، اور اگر اس بنیاد پر بڑا نہیں مانتے تو سمجھ لو کہ تم تحقیر کر رہے ہو، تحقیر کرنے کی گنجائش نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھی گاڑی لوں مجھے اچھا لگتا ہے، میں اچھے کپڑے پہنوں اچھا لگتا ہے، اچھے جوتے پہنوں اچھا لگتا ہے، بڑھیا چیز استعمال کروں، میری کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، یہ ہو وہ ہو۔ اس سے تو اپنی برتری ہوئی اور دوسرے کمتر ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کر سکتے ہو تم، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا استعمال کرو اور برتو، لیکن خبردار اس برتے پر تم دوسروں کو حقیر اور کمزور نہ سمجھنا، کمتر نہ سمجھنا، تمہارے دل کے اندر اس کے لیے کمتری نہ آئے، ادنا نہ سمجھنا، اس کے ساتھ دھوکے بازی مت کرنا، اس کی نصرت اور تائید مت چھوڑنا، بھائی ہونے کا ثبوت دو۔ یہ ہے تقاضا ہمارے دین کا۔ میرے دوستو، جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل آپ سمجھ رہے ہیں، مسلمان ہونے کا ایک تقاضا ہے۔ اس مسلمان ہونے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اسلامی آداب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان آداب میں سے اہم ترین ادب یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور ہم کسی بھی شخص کو حقیر نہ سمجھیں، کسی بھی شخص کو کمتر نہ سمجھیں۔ یہاں تو میں شخص کی بات کر رہا ہوں، ہمارے علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ کسی جانور اور بدترین جانور تک کو بھی تم حقیر مت سمجھو۔ میں نے غالباً سنایا تھا، ایک بزرگ کی مجلس ہو رہی تھی، مجلس کے قریب ایک کتا آنے لگا، کتا، آوارہ کتا۔ تو اس بزرگ کے بیٹے نے جو خود بھی وہ عالم ہے یہ کہہ دیا، اخسا کلب ابن کلب، اے کتے کے بچے کتے، دفع ہو جاؤ۔ جسے کتے کو دھتکارتے ہیں، کیا لفظ کہا؟ کتے کے بچے کتے، یہ لفظ کہا۔ والد نے سن لیا، والد نے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کتے کا بچہ کتا نہیں ہے کیا؟ میں نے تو حقیقت بیان کی ہے۔ کہا کہ نہیں، اس حقیقت کے بیان کرنے پر پکڑ نہیں ہے، پکڑ اس بات پر ہے کہ تم نے حقیر سمجھ کر کہا ہے۔ حقیر سمجھ کر کتے کو بھی کتا نہ کہو، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بڑی مصلحتیں ہیں اس میں، اور اگر تم کافر ہو کر مرے تو یہ کتا تم سے بہتر ہے، اور اگر تم مسلمان ہو کر مرے پھر اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے تمہارا درجہ بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ کہ ایک کتے کو بھی حقیر مت سمجھو، انسان کو حقیر سمجھنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا معاشرہ پاک صاف ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔